ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ رسوا کون ہوگا؟ منادی نے کیا ندا دی ہے اور کن کی صحبت انسان کو فائدہ دیتی ہے اور دے گی؟ ان باتوں کو سورہ آل عمران کی 2 آیات یعنی 192 اور 193 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، خوب رسوا کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 193۔ ربنا اننا سمیعنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا، منادیا ینادی للایمان، ایک ندا دینے والے کو جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو ندا دیتے ہوئے سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور دور فرما ہم سے ہماری برائیوں کو۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ان دونوں آیات میں غور و فکر کیا جائے تو یہ بات بڑی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں کا انداز دعائیہ ہے، اسلوب دعائیہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پہلی آیت یعنی 192 میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ رسوا کون ہوگا، کون رسوا ہوگا۔ انکا من تدخل النار، اے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کیا، فقد اخزیتا، وہ رسوا ہو جائے گا، گویا جہنم میں جانے والے رسوا ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ اس آیت میں بیان کی گئی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اندھیر مچانے والے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، ان کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت سورہ آل عمران کی 193 نمبر آیت، اس میں منادی ینادی للایمان، ایک منادی کا ذکر کیا۔ منادی کہتے ہیں جو ندا لگائے، جو آواز لگائے۔ منادی سے کون مراد ہے؟ تفسیر کبیر کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں یہ بات رقم کی گئی کہ یہاں 2 باتیں مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی ندا، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ندا۔ قرآن کی ندا کیا ہے؟ قرآن کی ندا کیا ہے؟ ان آمنوا بربکم، رسول کریم علیہ السلام کی ندا کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، ایمان لاؤ۔ ان آمنوا بربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا بھی، حضور کی دعوت بھی یہی ہے۔
اور پھر آپ غور کریں ان آیات میں ربنا ربنا کا تکرار ہے، بار بار یہ کلمات دہرائے گئے ہیں۔ اصل میں ہر بار جب ربنا کہا جائے تو اس اللہ کی نئی مہربانی طلب کی جاتی ہے، نئی شفقت کا سوال ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ربنا کا مطلب ہے ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، اس کے مربی ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے پالنے والے ہونے کا بار بار تکرار ہے تاکہ وہ مزید ہماری اچھے طرح سے تربیت کرے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ربنا 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 کثرت کے ساتھ جس وقت اللہ سے مانگو تو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب بار بار اسے کہو ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب، تو انسان جب بار بار اسے پکارتا ہے تو وہ نوازتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور پھر 193 نمبر آیت میں اس بات کا اظہار بھی ہے کہ کس کی صحبت فائدہ دے گی۔ فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ابرار، ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو، انعام یافتہ لوگوں کو، ان کی صحبت انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ توفنا مع الابرار، ایک جگہ پہ قرآن نے کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، ابرار ہے، یہ جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اور یہاں دعا کا یہ حصہ، یہ آرزو چمک پیدا کر رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما جو نیک لوگوں کا گروہ ہے، جن پر تو نے انعام کیا، اس لیے کہ تاکہ ہم ان کی پیروی کریں۔ اور دوسرا یہ کہ نیک لوگ چونکہ عزم و ہمت والے کام کرتے ہیں، شیطان ان پر غالب نہیں آتا۔ توفنا مع الابرار، یہ آرزو ہے، یہ التجا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت والے کام کی توفیق دے تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ اور تیسرا یہ کہ جن جن کاموں کی ابرار یعنی نیک لوگوں کو توفیق تو دیتا ہے، ہمیں بھی ان اعمال پر استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یہ دعائیں ہماری قبول فرمائے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، یا اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔